جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پلا گٹیا ہے اور پلا بڑھیا اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہے جبکہ کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور گندگی سے بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ جہاں اپنی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا بہتر ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ جو شخص 3 جمعے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر جا کر ٹوکرے کھانے سے آتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنا جیسا گمان کرتا ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ رزق کے اصول اور ضروریات کی تکمیل میں صبح کا وقت منتخب کرو کیونکہ صبح کے وقت میں برکت اور کامیابی ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔ وقت پیسے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے۔ جو تمہارا تھا ہی نہیں اسے کونا کیسا، اکیلے آئے تھے اکیلے ہی جائیں گے تو پھر رونا کیسا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ میں اسے کونے کے ڈر سے اکثر اپنی باتوں کا ادھورا جواب سن کر خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں یہ جان گیا ہوں کہ جب تعلق کمزور پڑ جائے تو کچھ باتوں کا جواب نہیں ملتا۔
باہر سے پرسکون نظر آنے والوں کے اندر سوچوں کا سمندر ہوتا ہے۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ غریب کو روٹی خود دیا کر مولا، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ واقعی وہ لوگ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتے جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہر خوشی میں اور مشکل وقت میں ہمیں یاد آتے ہیں۔ جن کی آنگن میں امیری کا شجرہ لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تو ڈھیر سارا بجٹ موجود رہتا ہے، مگر اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم بیرونی امداد کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ جب آپ کے جسم پر یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اگر اچانک آپ کو ہچکیاں شروع ہونے لگے، بے ترتیب ہچکیاں، حالانکہ ہچکیاں ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، لیکن بے ترتیبی سے آنے والی ہچکیوں کا تعلق کسی شخص کا آپ کو یاد کرنے سے آتی ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے، پھر اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔